بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے ایک اور موضوع پہ بات کریں گے جو حلالے کا موضوع ہے۔ اس کے بارے میں ارادہ تو ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے کسی اور وقت میں بات کریں گے۔ فی الحال وہ ابھی سپریم کورٹ کا ایک ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں ایک حضرت اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے حلالے کے بارے میں کوئی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو حلالہ جو ہے یہ بھی اصطلاح آخر کیوں شروع کی گئی؟ حلالے کا یہ مقصد کیا ہے؟ حلالہ ہوتا کیا ہے؟ حلالے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک خود ساختہ من گھڑت اصطلاح ہے جس کی شریعت میں نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ گنجائش ہے، نہ یہ صرف اسی طرح کا ہے جیسے کہ وہ قیاس، اور وہ قیاس کرتے ہیں پھر اس کے بعد سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو کیا ہوگا تو کیوں ہوگا تو کیسے ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں جو جن کی شریعت میں ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں سے اپنی میں کو نکالنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی میں کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے تصورات کو، اپنے پسند کو، اپنی ناپسند کو، اپنے طبعی میلان کو، اپنے طبعی رجحان کو، اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو، ان ساری چیزوں کو ان دین کے اندر داخل کرنے سے بعد آ جائیں گے، جب تک اور صحیح جو شریعت کا جو مقصد ہے، شریعت کا جو موضوع ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ان کے اثر روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان مسائل میں پڑیں گے ہی نہیں، نہ ہمیں ایسی اصطلاحات کی ضرورت پڑے گی ایجاد کرنے کی، نہ کسی ایسی اصطلاح کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا جو اس کے مضر اثرات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، یا اس کے شرعی طور پر جو اس کی نقصان پایا جاتا ہے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا پھر اس کے بعد جتنا بھی سارا مسئلہ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہمارے شریعت کے معاملات کو سمجھنے میں جو پیش آ رہی ہے وہ ہماری ضد ہے، ہماری پسند ہے، ہماری انا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں، کچھ حضرات، کچھ علماء، ان کے نام دیکھیں، کوئی بھی بات ہے یہ پتہ نہیں ہے کنفرم، ہمیں 100% شور نہیں ہے کہ یہ جو بات ہم کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ ان کی طرف انہوں نے ایسا کہا بھی ہے نہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال ہمارا موضوع، جیسا کہ ہم اس سے پہلے طلاق کے موضوع پر کافی کمپریہنسو اور ڈیٹیل اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ یہ مسئلہ 3 لفظوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لفظ طلاق کا موضوع مسئلہ 3 لفظوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ 3 مواقع ہیں۔ اور اس کی مواقع کس طرح ہیں کہ آپ کے جو اختلافات ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، دنگا ہے جو آپس میں میاں بیوی کا چل رہا ہے، اور جو عرب کا اس وقت کا ایک طریقہ کار تھا، رجحان تھا، یا ان کا ایک علاقائی ان کا طریقہ کار تھا، رسم و رواج تھا، ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں، تو اسلام نے اس کو الطلاق مرتان کہہ کر 2 پر ریسٹرکٹ کر دیا ہے، اس پر روک دیا ہے۔ اور اگر پھر اس کے بعد ایکسیڈ کرتا ہے انسان، اپنی اس لمٹ کو کراس کرتا ہے، اس کو جو روکا گیا ہے جس پہ اس سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، ایک تو یہ فرما دیا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے گی، پھر وہ اس کے ساتھ ہو۔ اب اس میں وہ حلالے کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں، اب اس کا مطلب ہے اگر آپ حلالے کو رد کرنے کے حوالے سے کچھ روایات پیش کرتے ہیں، گویا کہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات پیش کرتے ہیں، ایسی روایات کو منسوب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود تھا، جبکہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی ایسا نہیں ہے، یا ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ جب تو نہ تو حلالے کا یہ اس دور میں کوئی تصور تھا، نہ حلالہ کیا جاتا تھا، نہ یہ کوئی ایسا اس طرح کا آج کے دور کے جو بھی فقہ کے علمبردار ہیں یا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو معاملہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی نہیں تھا اور صحابہ میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس بات کو سمجھتے تھے کہ عرب کا یہ رواج تھا کہ طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دے دی رجوع کر لیا، طلاق دے دی رجوع کر لیا، نہ کیا اس طرح۔
عورت کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا. تو اسلام نے عورت کی عزت اور اس کی ناموس اور اس کی انٹیگریٹی کو بحال کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو مسلم کرنے کے لیے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا 2 پر. اور اس کو اگر کوئی کراس کرتا ہے، تیسری دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم پھر جیسے کہ تم پہلے کرتے ہو کہ بھئی طلاق دے دی رجوع کر لیا، طلاق دے دی رجوع کر لیا، طلاق دے دی رجوع کر لیا، 10 دفعہ کر لیا، 20 دفعہ کر لیا، 50 دفعہ کر لیا. اب اگر ایسے کرو گے تو پھر یہ عورت تمہاری نہیں رہے گی، یہ آگے چلی جائے گی، کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، اور عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، وہ اپنی وہ زندگی گزاریں گی، پھر وہ کبھی چھوڑے گا اس کو. تو پھر اگر تم دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہو گے تو یہ کسی اور کے پاس جا چکی ہوگی، تو وہ اس کی وہ والی بات نہیں رہ چکی ہوگی جو تمہارے ساتھ ہے، ابھی تمہارے نکاح میں ہے، تمہارے دسترس میں ہے. تو یہ اس کی اس جو تمہاری انا اور تمہاری خودداری کو جو تسکین مل رہی ہے، اس کو ایک ضرب لگانے کے لیے یہ بتایا گیا، تاکہ تم اپنے حالات کو، اپنے دماغ کو، اپنی طبیعت کو، اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو. تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ اس چیز کو 3 لفظ کی بجائے اس کو 2 موقعوں پر قرآن نے جیسے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد باقی باتیں ہیں، ان کو جن کی مقدس اور محترم اور معتبر ہستیوں کی طرف منسوب کر کر کے، اور جو بھی باتیں آپ کرتے رہیں گے وہ آپ ذالک قولکم بافواہکم، یہ آپ کے منہ کی باتیں ہیں جو کرو گے. تو جبکہ قرآن سب سے بڑی مستند صحیح ترین دلیل ہے. باقی انتصاب ہے، روایات جو ہے وہ انتصاب ہے مختلف شخصیات کی طرف. اب اس کی سینکٹیٹی، اس کی ریلائبلٹی، اس کی اصلی حیثیت کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو لوگ اس کو منزل من اللہ سمجھتے ہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، اپنا خیال ہے. ان کو اپنے خیال کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے خیالات کو دوسرے انسانوں پر، مسلمانوں پر تھوپنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے، ہمیں شریعت مطہرہ طیبہ کی صحیح سمجھ اور صحیح پہچان نصیب فرمائے، اور اس پر صحیح طرح عمل پیرا ہو کر، اور اپنے خیالات اور نظریات اور اپنی پسند اور ناپسند کو دین بتانے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.